بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک ٹیچر آن لائن کے پیارے ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج الحمدللہ بچوں کی تربیت کیسے کریں 15 روزہ تربیتی کورس کا پہلا روز ہے۔ انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ یہ 15 لیکچرز ہوں گے، روزانہ 9:15 سے 9:45 تک لائیو، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے سوالوں کے جوابات بھی دیے جائیں گے۔ آج کے اس لیکچر کے شروع میں 5-10 منٹ کچھ تعارف ہوگا، اس کو غور سے سنیے، اور اس کے بعد انشاءاللہ بچوں کی تربیت کے عملی پہلوؤں پر تفصیل سے بات کی جائے گی۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں تربیت کیوں ضروری ہے۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت اس لیے ضروری ہے کہ تربیت کے بغیر تعلیمی ڈھانچہ قائم نہیں ہو سکتا۔ تربیت کا اصل کام یہ ہے کہ وہ افراد کو نفسانی، اخلاقی، عملی اور اعتقادی طور پر اس بات کے لیے تیار کرے کہ وہ عملی مادہ کو قبول کر سکے۔ تعلیمی مرحلہ میں انسان کو جو علم سکھایا جاتا ہے اسے بعد کے مرحلہ میں بارآور عملی شکل دینا مقصود ہوتا ہے۔ اس طرح ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تعلیم و تربیت کے مابین ایک گہرا ربط ہے، اور یہ دونوں ایک عظیم مقصد کے لیے وسیلہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ دین اسلام میں بچوں کی اخلاقی تربیت، دینی تعلیم اور حکیمانہ نگہداشت ماں باپ یا سرپرست یا ذمہ دار اور اساتذہ کرام کا اہم فریضہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اولاد کا ذکر تقریباً 23 مرتبہ ہوا ہے۔ احادیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے لوگو، تم سب اپنی اولاد کا اکرام کرو اور اچھی تربیت کے ذریعے ان کو حسن ادب سے آراستہ کرو۔ یہ حدیث مبارکہ ابن ماجہ میں ہے۔ اسی طرح امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو ادب سکھاؤ، پھر تعلیم دو۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب میں وہ شخص ہوگا جس کے اہل و عیال دین سے جاہل اور غافل ہوں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچہ والدین کے پاس امانت ہے، اس کا پاکیزہ دل ایک قیمتی جوہر ہے۔ بچے کو بھلائی یعنی اچھے کاموں کا عادی بنایا جائے اور اچھی تعلیم دی جائے تو بچے اسی نہج پر پروان چڑھتے ہیں اور دنیا و آخرت میں سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اور اگر بچے کو بری باتوں کا عادی بنایا جائے یا اس کی تربیت سے غفلت برتی جائے اور اسے جانوروں کی طرح آزاد چھوڑ دیا جائے تو بدبختی و بربادی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ مگر افسوس، آج کے معاشرے میں تربیت سے غفلت برتی جا رہی ہے، تعلیم کو ترقی دی جا رہی ہے اور تربیت کے پہلو کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ مزید یہ کہ تعلیم و تربیت کا جو مقصد ہے وہ نظروں سے بالکل اوجھل ہو گیا ہے۔ نیز آج علم کے مختلف شعبوں میں ہمارے پاس ماہرین کی قطعاً کمی نہیں ہے۔ معاشیات، سماجیات اور نفسیات کے میدان میں بڑے بڑے ماہرین اور صاحب نظر افراد موجود ہیں، لیکن عملی میدان میں جو خلا پیدا ہوا ہے اس میں روز بروز اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے، اور یہی صورتحال یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ تربیت سے تعلیم کو علیحدہ کر کے تعمیر انسانیت کا مسئلہ ناممکن بنتا جا رہا ہے۔ لہٰذا آج ہمارے لیے ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ پر اپنے بچوں کو تعلیم دے۔ قرآن مجید نے اس شخص کو مردہ قرار دیا ہے
جو اللہ تعالیٰ کو نہ پہچانے اور اس کی اطاعت نہ کرے۔ حضرت مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں اوامن کان میتن فاحییناہ، یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 133 ہے، میں اسی کا بیان ہے کہ جو لوگ اپنی اولاد کے اعمال و اخلاق کے درست کرنے پر توجہ نہیں دیتے اور ان کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں، ایسی غلط تعلیم دلانے کے نتیجہ میں اسلامی و اخلاقی حالت تباہ و برباد ہو، وہ بھی ایک حیثیت سے قتل اولاد کے مجرم ہے۔ اور فرمایا ظاہری قتل کا اثر تو صرف دنیا کی چند روزہ زندگی کو تباہ و برباد کرتا ہے، مگر یہ قتل انسان کی اخروی اور دائمی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، مگر یہ قتل اس سے کئی حصے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ اس سے اخروی اور دائمی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ بچے کو معاشرے کا با اعتماد صالح فرد بنایا جائے، اس کی شخصیت کے تمام پہلوؤں کو ہم آہنگ تربیت دی جائے، جسمانی، ایمانی، اخلاقی، نفسیاتی، عقلی، اجتماعی اور جنسی ہر پہلو سے متعلق اسلام کے فطری اصول موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ بچے کی روحانی تربیت کیسے کی جائے۔ اسلام نے روحانی تربیت کے سلسلہ میں انسانی قلب کو درج ذیل امور کی جانب متوجہ کیا ہے۔ اول یہ کہ اس وسیع و عریض کائنات پر غور کرے انسان خود، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طاقت و قدرت کا تصور کرے تاکہ دل اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید کی جانب مائل ہو۔ دوم یہ کہ انسان دل کو اللہ تعالیٰ کے وسیع علم کی طرف متوجہ کرے اور یہ یقین پیدا کرے کہ کائنات کی ہر چھوٹی بڑی چیز اور دلوں کے احساسات و خیالات سے بھی وہ ہر آن مطلع و باخبر رہتا ہے۔ سوم یہ کہ دل میں اللہ تعالیٰ کا تقوی اور خشوع پیدا کرے اور دل کو دنیا کے لہو و لعب سے ہٹا کر اخروی نعمتوں کی طرف راغب کرے۔ ان امور سے انسان کے احساس و شعور میں تیزی پیدا ہوگی اور دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مائل ہوگا، اور اس کے نتیجہ میں روح کا ارتقاء اور اس کی صفائی حاصل ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا دل و دماغ بالکل خالی ہوتا ہے، پھر وہ جس ماحول میں پرورش پاتا ہے اور پروان چڑھتا ہے، اگر وہ اس فطرت سے ہم آہنگ ہے تو وہ کامل انسان، پیغمبروں کے مشن کا علم بردار اور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا سچا پیروکار ہوگا۔ اور اگر ماحول اس فطرت سے میل نہیں کھاتا ہے تو اس پر بگاڑ کی سیاہیاں جمنے لگتی ہے، اور آہستہ آہستہ اس فطرت کے برخلاف بچہ غلط راستہ و مذاہب اور بری صحبت کا پیرو ہو جاتا ہے۔ لہٰذا مربی کا اولین فریضہ ہے کہ بچے کی اس فطرت کو نکھارے، اسے اس کی عمر کے لحاظ سے ان اصولوں کا خوگر بنائے جن کے مجموعے کا نام اللہ رب العزت نے اسلام رکھا ہے۔ یہی اصول اور یہی دین بچے کی اس فطرت سے ہم آہنگ ہے، اس لیے کہ اس فطرت اور اس کے خاصہ کا خالق اللہ جل شانہ ہے، اور دین اسلام کا خالق بھی وہی ہے۔ اسلام زندگی کے ہر مرحلہ میں تربیت و توجہ کا قائل ہے۔ اسلامی تربیت کو ممتاز کرنے والی ایک بات یہ بھی ہے کہ اسلام زندگی کے ہر مرحلہ میں تربیت و توجہ کا قائل ہے، یعنی تربیت کا عمل صرف تعلیمی زندگی تک محدود نہیں ہے، بلکہ انسانی زندگی کے جس مرحلہ میں بھی ہو اسے تربیت کی ضروری ہے۔ اس لیے اسلام نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا زیریں اصول وضع کیا ہے
جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے ہر فرد کو ہر جگہ اور ہر وقت نیکیوں کو پھیلانے اور برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرنے چاہیے۔ یہ ہر مسلمان کا فرض منصبی ہے اور اسی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تربیت کے لیے عمر کے کسی مرحلہ کی قید نہیں۔ اسی طرح یہ بھی مناسب نہیں کہ صرف خاندہ طبقہ کی تربیت پر توجہ دی جائے اور عملی میدان میں اسے ایک صالح انسان بنایا جائے، بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ نہ خاندہ طبقہ کو بھی صحیح عملی تربیت دی جائے اور ان کی فکری زندگی میں جو خلا باقی رہ گیا ہے اس سے عملی تربیت سے کسی حد تک دور کیا جائے، بلکہ غور سے دیکھا جائے تو یہی طبقہ عملی تربیت کا زیادہ محتاج ہے۔ اس کے اندر شرعی مسائل احکام کو خود بخود سمجھنے کی قدرت نہیں، بلکہ کسی دوسرے کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہر مربی کا فرض ہے کہ وہ امت کے ناخواندہ طبقہ کی اصلاح کے لیے غیر معمولی کوشش کرے۔ دنیا میں آنے والے ہر بچے کو اسلامی تربیت اور اسلامی رنگ میں رنگا جائے۔ قرآن مجید میں ہے صبغۃ اللہ، ترجمہ اس کا کچھ یوں ہے کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو، یعنی بچوں کو عقیدہ توحید و رسالت اور عقیدہ آخرت کے ساتھ پروان چڑھایا جائے۔ اب اس کے بعد بچوں کی تربیت کے بارے میں جو پہلو ہوتے ہیں ان کو اول تا آخر انشاءاللہ تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے تربیت کی پہلی سیڑھی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اخبارات کی چیختی سرخیاں اس حقیقت کو آشکار کرتی ہیں کہ ہمارے شہری اور دیہاتی علاقوں میں جرائم روز کا معمول بن گئے ہیں۔ زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ اکثر یہ جرائم 8 سال سے 18 سال کی عمر تک کے نوجوان کرتے ہیں۔ بہت سے والدین اپنے بچوں کی صحیح تربیت سے غفلت برتتے ہیں۔ بچوں کو صحیح راہ کی طرف لے جانا اتنا آسان نہیں، جبکہ ان کے ارد گرد تمام اسباب انہیں برائی کی طرف مائل کرتے ہیں۔ اکثر ایسے بچے اپنی ان ماؤں کے ساتھ رہتے ہیں جو شاید بے ہنر اور بے روزگار ہے اور ان کے والدین انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بچے اچھے ہوں تو پہلے آپ خود اچھے بنیں۔ آپ کو خود بھی ایسے ہی بننا چاہیے جیسے اپنے بچوں کو بنانا چاہتے ہیں۔ بچے بہت بڑے نقال ہوتے ہیں، وہ ہماری ہر طرح کی عادت اپناتے ہیں اور امی ابو بن کر کھیلتے ہیں۔ جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے جاتے ہیں ان کا کردار حقیقت میں ڈھلتا چلا جاتا ہے۔ اگر آپ دھوکہ دیتے اور جھوٹ بولتے ہیں تو اپنے بچے کو جھوٹ بولنے اور چوری میں شامل ہونے سے نہیں روک سکتے۔ اگر آپ خود غیر مہذب زبان استعمال کرتے ہیں تو پھر اپنے بچے کے دوسروں سے گندی زبان میں گفتگو کرنے پر آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ خود با کردار نہیں تو پھر آپ کی اولاد جنسی بے راہ روی کا شکار ہو تو آپ اسے کیا کہہ سکتے ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے غلط راہ پر نہ چلیں تو اپنے آپ کو ان کے سامنے بہتر طور پر پیش کرنا چاہیے۔ صرف باتیں کرنے کی بجائے انہیں عملی نمونہ دکھانا چاہیے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ کے بچے کی زندگی میں آپ سے زیادہ اور کوئی چیز اہمیت کی حامل نہیں۔ آپ ٹیلی ویژن دیکھتے اور دوستوں کے ساتھ سیر و تفریح میں وقت گزارتے ہیں، مگر اپنے بچوں کے لیے آپ کے پاس کوئی وقت نہیں، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ من مانی راستے پر چل نکلیں گے۔ بچے ہمارا مستقبل ہے اور ہمیں ان کے بہتر مستقبل کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے نبھانا چاہیے۔ شاید آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں کہ اللہ رب العزت نے بچوں کی تربیت میں آپ پر بڑی بھاری ذمہ داری ڈالی ہے۔ آپ اپنے گھر میں ہمیشہ مثبت سرگرمیوں کو فروغ دیں اور اپنے بچوں کے لیے دن کا کچھ حصہ وقف کریں اور پوری اہمیت دیں انہیں۔ اس باہمی ملاقات کے دوران انہیں بے تکلفی اختیار کرنے کا موقع دیجیے۔ شاید آپ کو ایسا کرنے میں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ دادا دادی اور دوسرے قریبی رشتہ داروں کو بھی بچوں کی پرورش میں اپنا مددگار بنائیے۔
ماں کو بچوں کی تربیت کے لیے باپ کے تعاون کی خاص طور پر ضرورت ہے۔ نیز اجتماعی خاندان میں بچوں کی تربیت کامیابی سے کی جا سکتی ہے۔ آپ بچوں کو باور کرا سکتے ہیں کہ اچھے اور برے دوست کی پہچان کیا ہے۔ کیا آپ نے غور کیا ہے کہ بچے کیوں دنگا و فساد کرتے ہیں؟ اصل میں اس کی بڑی وجہ بڑوں کی عزت میں کمی ہے۔ بڑوں کی عزت بچوں پر لازم ہونی چاہیے۔ انہیں بڑوں کی عزت و احترام کا احساس دلائیے۔ بچے کی بچپن میں جیسی پرورش کی جاتی ہے تو وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے، اور اگر بچپن میں تربیت سے غفلت برتی جائے تو بڑی عمر میں اس کی تعلیم و تربیت دشوار ہو جاتی ہے۔ کچھ اشعار ہیں عربی کے، ان کا ترجمہ کچھ یوں ہے: تربیت و اصلاح بچپن کے زمانہ میں نفع بخش ہوتی ہے۔ اگر بچپن میں تربیت سے غفلت و کوتاہی برتی جائے تو وہ طفل بڑا ہو کر نامراد ہو جاتا ہے۔ علماء نے یہ بات تاکید کے ساتھ بیان کی ہے کہ جو بچہ باتباع پابندی اور تقلید کو پسند نہیں کرتا، وہ ہر قید و بندش سے آزاد رہنے کا خواہش مند ہوتا ہے اور حریت و آزادی کا دلداد ہو جاتا ہے۔ مسکویہ نے اپنی کتاب تہذیب الاخلاق میں اس جانب توجہ دلائی ہے اور طفل کی تہذیب و تادیب کے لازم ہونے کا ادعا دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ طفل کے فعال اپنی ابتدائی پرورش میں عموماً قبیح ہوتے ہیں۔ جان لیجئے کہ اللہ رب العزت نے بچوں کو ان کی پرورش کے لیے بطور امانت آپ کے پاس بھیجا ہے۔ قدرت نے بچوں کو لامحدود صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ آپ کے بچوں کی زندگی آپ کے ہاتھوں میں ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے، لہذا مسبب ارادہ سے اپنے بچوں کی زندگی بہتر بنانے کی جنگ میں کامیابی حاصل کرے۔ تو یہ تھا آج کا پہلا لیکچر۔ آدھے گھنٹے کا وقت تھا، لیکن کچھ مسائل کی وجہ سے آج کا لیکچر ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ کل سے آگے بچوں کی اصلاح کیسے ہو، پریکٹیکل کیسے کرنا چاہیے، سارے ٹاپکس ترتیب وائز بیان کیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت اگر کوئی کمی بیشی ہوئی تو معاف فرمائے۔ اگر آپ کو سمجھنے میں کوئی دشواری ہوئی یا لفظ مشکل لگے یا کوئی اور مسئلہ درپیش ہے تو کمنٹ میں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں، یا آپ ہمارے ای میل پر جو بھی ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے وہاں پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں صراط مستقیم پر چلائے۔ انشاءاللہ کل کے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔